السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو تحسین تجوید القرآن۔ آج کے سبق میں ہم حروف کی ترتیب مخارج کے لحاظ سے کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون، جب زبان اگلے اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے ملے تو یہ لفظ ادا ہوتا ہے۔ رو، زبان کی نوک اور پشت کا حصہ جب اگلے دانتوں کے اوپر والے مسوڑوں سے ٹکرائے تو یہ لفظ ادا ہوتا ہے۔ رو، دال، تا، زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے تو یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ تو، دال، تا، زو، ذال، ثا، زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے تو یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ زو، ذال، ثا، صاد، زا، سین، جب زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے تو یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ صاد، زا، سین، فا، جب اوپر والے دانتوں کی نوک نیچے والے ہونٹ کے اندر گیلے حصے سے لگے تو یہ لفظ ادا ہوتا ہے۔ فا، با، میم، واو، با دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ میم، دونوں خشکی والے حصے ہونٹ کے بیرونی تری کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ واو غیر مدہ کہلاتا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ناتمام بند کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ با، میم، واو، نون، میم، یہ دونوں الفاظ ناک کے باسا سے ادا ہوتے ہیں اور یہ غنہ والے الفاظ کہلاتے ہیں۔ نون، میم۔ آج ہم نے حروف کی ترتیب مخارج کے لحاظ سے کا بیان کمپلیٹ کر لیا اور ہم ان مخارج کو انشاءاللہ مزید تفصیل سے بھی پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے ہیں اپنے نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔